جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک بڑی کثیر تعداد میں نوجوان ہیں جو کہ روزگار کی تلاش میں ہیں. نہ ہماری اکانومی اس وقت ان کو سپورٹ کر پا رہی ہے, بڑی مینوفیکچرنگ نہیں لگ رہی, گورنمنٹ ویسے ہی فل ٹو کیپیسٹی اور اس کے اوپر زیادہ بھرتیوں کا الزام لگتا رہتا ہے. پولیٹیسائز ایک معاملہ ہے, مختلف انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں اور ایسے میں فری لانسنگ ایک واحد ایک طریقہ تھا جو ہنرمند پاکستانیوں کو ایک معزز روزگار حاصل کرنے کا ایک طریقہ بنا تھا. پاکستان کو دنیا کی چوتھی فاسٹسٹ گروئنگ فری لانسرز مارکیٹ یا گگ اکانومی بھی کہا جاتا ہے, لیکن اس میں زیادہ تر جو آپ کے گگز تھے, جو فری لانسنگ ورک تھا, اس کا انحصار ہے انٹرنیٹ سروسز کے اوپر, جو انفارچونیٹلی اس وقت پاکستان میں بری طرح متاثر ہوئی ہیں. اس کے سلو ڈاؤن کی کوئی مسٹیریس وجہ نہیں مل رہی. کل بھی ہم نے اس بات پہ بات کی تھی اینڈ وی ہیڈ ایکسپرٹس کمنگ ان کہ دنیا بھر میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ وی پی این کے استعمال کی وجہ سے آپ کا انٹرنیٹ سلو ہو جائے. کیبل ڈیمیج ہونا, مواصلاتی نظام میں کوئی خلل آنا, یہ وجوہات ہو سکتی ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اٹ از اے کیچ 22. اگر گورنمنٹ کا, منسٹری کا یہ کلیم ہے کہ آپ کے وی پی این زیادہ استعمال کرنے سے انٹرنیٹ سلو ہوا ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کو پاکستان میں جب کہ آپ کے ملک میں 4G اینڈ براڈ بینڈ سروسز موجود ہیں, وی پی این لگانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کون سی ایسی سائٹس ہیں, کون سے ایسے کام ہیں جو روزمرہ کے کام ہیں اور اس کے لیے ان کو وی پی این کی ضرورت ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پورا کا پورا پاکستان معیوب اور نازیبا کانٹینٹ اس وقت دیکھ رہا ہے اور یکایک اس میں بہت بڑی ڈیمانڈ میں انکریز آ گیا ہے. بہرحال جی, کی کویسچن یہاں پہ یہ ہے کہ فری لانسرز کی جو اس وقت مختلف لوگ اس بات میں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے ڈیلیوریبلز پورے نہیں ہو رہے, ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو رہا ہے اور ان کے لیے یہ تشویش بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ کہیں بے روزگاری اور مزید اکنامک مشکلات ان کے لیے اب آنے والی ہیں یا نہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں طفیل احمد خان صاحب. ہی از دا CEO آف پیفلا, پاکستان فری لانسرز ایسوسی ایشن, اور ان سے جانیں گے تقریباً ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں لوگ رجسٹرڈ ہیں اور یہ ایک ڈیٹا بیس ہے پاکستان کے فری لانسنگ پروفیشنلز کا. اس وقت یہ انڈسٹری اور ان کی نمائندگی کیسے کر رہے ہیں, واٹ آر دا فری لانسرز تھنکنگ اینڈ گورنمنٹ سے کیا مانگ ہے, آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم طفیل, تھینک یو ویری مچ فار میکنگ ٹائم. مختلف نمبرز آ رہے ہیں, لوگوں نے کہا کہ جی انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں وہ پاکستان سے ایگزٹ جاتی ہے, اس بات پہ تشویش ہے ان کو کہ انٹرنیٹ سروسز سلو ہیں. 25 لاکھ کا نمبر کہا جا رہا ہے کہ 25 لاکھ لوگوں کے روزگار متاثر ہونے کا خدشہ ہے. ذرا اور ہمیں ایکسپلین کریں کہ what exactly has happened in the last 1 week. جی پہلے تو صدرہ تھینک یو فار انوائٹنگ می, اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ شاید ایک یہ روزگار سیلف امپلائمنٹ جسے ہم کہتے ہیں, جی, تو یہ ایک واحد تھا جس میں ٹیلنٹ آپ سروسز آن لائن انٹرنیشنل سیل کر کے, انکلوڈنگ آئی ایم آلسو اے فری لانسر, جس پہ آپ گھر بیٹھ کے US$ میں کما رہے تھے, ہمارے ملک کا ریمیٹنس بڑھا رہے تھے. 2022 سے 23 میں $350 ملین پاکستانی فری لانسرز نے کمائے, اور اسی لیے پاکستان کی فری لانسنگ دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے. اور ایز آف دا لیٹسٹ ڈیٹا 2.37 ملین فری لانسرز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. اور آپ دیکھیں, ان کو روٹی کپڑا مکان نہیں, ان کو انٹرنیٹ چاہیے, ان کو وائی فائی چاہیے. تو وائی فائی تو اسٹیبل کنیکشن دے رہا ہے کچھ جگہوں پر, جو میری پورے پاکستان میں فری لانسر سے بات ہو رہی ہے جو ہمارے ممبرز بھی ہیں, بٹ موبائل ڈیٹا اپ لوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ فائل کا بھیجنا, اس پہ بہت ایشوز ہیں, اسٹیبل نہیں ہے کنیکشن. اب اگر آپ کا مین انحصار آپ کی نوکری کا, آپ کے پروجیکٹس کا, ہر گھنٹے بعد آپ کو کوئی پروجیکٹ لینا ہے دینا ہے, تو اس کا انٹرنیٹ پر, اور انٹرنیٹ صحیح نہ ہو. تو ابھی نیٹ بلاک ایک ادارہ ہے جو کہ ورلڈ اکنامک فورم اور دوسرے اداروں سے اکنامک انڈیکیٹرز لے کے یہ بتاتا ہے اگر آپ کا ٹوٹل انٹرنیٹ بند ہو جائے تو ایک دن میں آپ کا کتنا پاکستان کے اندر نقصان ہوگا, تو $50 ملین سے زیادہ ہے. اگر ٹوٹل انٹرنیٹ بند ہو جائے, جو ابھی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. تو ابھی اس وقت جو ہے فری لانسرز جو کہ واٹس ایپ پہ صرف بزنس کر رہے تھے اور موبائل ڈیٹا پہ ٹریولنگ کرتے ہوئے کرتے تھے, وہ تو بہت سفر کر رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے. اچھا, یہاں پہ صرف اور صرف ان کی بات نہیں کریں گے جو فوریکس میں کما رہے ہیں, USDs میں, اس کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے جس میں کوڈرز ہیں, جس میں فوٹوگرافرز ہیں, گرافک ڈیزائنرز ہیں, مختلف سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہے, ایون ڈیٹا انٹری کے جو پروفیشنلز ہیں. تو فیل یہاں پہ بات کرنی ہے جو پاکستان میں بھی لوگ اس پہ انحصار کرتے ہیں, یعنی مختلف رائڈرز ہیں, ڈیلیوری کمپنیز ہیں, ان سب کے لیے, یعنی ایون فوڈ ڈیلیوری سروسز جو ہیں, سب کا بزنس متاثر ہو رہا ہے. جو رائڈ کی کمپنیز ہیں جو کہ آن لائن آپ کے گھر پہ بیٹھ کے آپ گاڑی منگوا سکتے ہیں, تو وہ بھی IT انیبلڈ تھرو اسمارٹ فون ہے, موبائل ڈیٹا کا استعمال کرتا تھا وہ روڈ پہ, وہ بھی سفر کر رہا ہے. وہ خواتین جو صرف واٹس ایپ کے تھرو اپنی چیزیں سیل کرتی تھیں پاکستان میں, اور واٹس ایپ کے تھرو موبائل ڈیٹا کا استعمال کر کے آن دا گو تھیں, وہ سب سفر کر رہے ہیں.
کیونکہ ہمیں انٹرنیٹ اسٹیبل کنیکشن چاہیے. مجھے یہ بتائیے تو فیل اس کے اوپر یقیناً ایز این ایسوسیشن جب آپ کی پی ٹی اے سے اور منسٹری آف آئی ٹی سے کچھ پیش رفت ہوئی ہوگی, آپ نے یہ جو اپنے خدشات ہیں ان کے سامنے رکھے ہیں, کیا جواب آیا ہے؟ کیونکہ کل سے ہم یہ بات کر رہے ہیں, تنقید اس بات پہ ہو رہی ہے کہ آئی ٹی منسٹر صاحبہ نے کہا کہ جی وی پی این کے استعمال کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہوا ہے. واٹس یور انڈرسٹینڈنگ؟ ڈے فرسٹ سے ہم ان سب کو بات بھی کر رہے ہیں, ہم میڈیا کے تھرو آپ لوگوں کے تھرو بھی آواز ریز کر رہے ہیں, بٹ ہمارا مطالبہ ہے بھلے کوئی بھی ٹیکنیکل ریزن ہو, ہمیں کوئی ٹائم لائنز دے دیں. کیونکہ جیسے میں ایک فری لانسر ہوں, مجھے گریس کے اندر ایک پروجیکٹ ڈیلیور کرنا ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ میرا انٹرنیٹ اگر پرسوں صحیح ہونے والا ہے, یا میرا ایک انٹرنیٹ جو ایک ہفتے بعد صحیح ہو رہا ہے, تو میں اس گریس کے کلائنٹ کو پہلے سے بتا دوں گا. اب میرے پاس ٹائم لائنز ہی نہیں ہے, اور کنٹینیوسلی اگر یہ جاتا رہے گا, جو آپ نے ابھی ذکر کیا پاکستان کی فری لانسنگ دنیا میں چوتھے نمبر پر, وہ ڈیمیج ہوتی رہے گی. بالکل ٹرسٹ جو ہے نا وہ آپ کا ختم ہوتا جائے گا. بٹ واٹ از دی انڈرسٹینڈنگ؟ دیکھیں یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ٹائم لائنس دینے کی ضرورت ہے, کانفیڈنس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, بلکہ یہاں تو کانفیڈنس ایروڈ ہو رہا ہے, اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ اس بارے میں پریشان بھی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایس آئی ایف سی نے جو 4 اپنے لیے انڈسٹریز یا سیکٹرز کا انتخاب کیا تھا, اس میں آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز بھی سر فہرست تھی. ایس آئی ایف سی اس وقت کیا سوچ رہا ہے؟ کیا آپ کا ان سے رابطہ ہوا ہے ایز این ایسوسیشن؟ دیکھیں چاہے وہ ایس آئی ایف سی ہو, چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہو, اس کی ریمیٹنس بھی کم ہو رہی ہے. ہر ادارہ اس سے اسٹیک ہولڈر جو ہے کنیکٹڈ ہے, چاہے وہ ایس آئی ایف سی ہو, چاہے وہ منسٹری آف انٹیریئر, ہماری ہر جگہ بات ہو رہی ہے, اور ہر ادارہ پریشان بھی ہے. اب دیکھیں یہ جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے, میں اس پہ یہ کہوں گا کہ اگر آپ سمجھتی ہیں, ان کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی وی پی این کے تھرو ایسا کچھ ہوا ہے, تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اس کا سولوشن نکال دیں. جی ہمیں یہ نہیں پتہ. کل ہم ایکسپرٹ سے بات کر رہے تھے تو فیل, تو انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ دنیا بھر میں اگر فائر وال یا ویجیلنس یا سرویلنس کو بڑھایا بھی جاتا ہے, بیکاز دیکھیں اس بات سے بھی ہم انکاری نہیں ہو سکتے کہ یس دا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز یا جو بھی شخص یا جو بھی ادارے آپ کے ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, وہ آئی ٹی سروسز کا بڑا اچھا استعمال کر سکتے ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو مس انفارمیشن, فیک نیوز انتشار برپا کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی ویجیلنس میں انہوں نے کہا کہ آپ آہستہ آہستہ پہلے آپ اس شروعات کریں کچھ ویب سائٹس کو اور جگہوں کو وائٹ لسٹ کر کے. اس وقت تو آپ نے بری طور پہ چیزوں کو سلو ڈاؤن کر دیا, اینڈ دیٹ از واٹ از کازنگ اے پینک. اس پینک کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ فری لانسرز مثال کے طور پہ پہلے ہی لوگ کہتے ہیں کہ اٹریکٹیو ڈیسٹینیشنز ہیں, دبئی فری لانسرز ویزا دیتا ہے, وہاں پہ اسٹیبل انٹرنیٹ بھی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے وی آر گوئنگ ٹو لوز دیز پیپل؟ بالکل. دیکھیں دبئی فری لانسر ویزا لانچ ہی ہمارے لیے ہوا تھا, کیونکہ ان کو پتہ تھا پولیٹیکل انسٹیبلٹی, انٹرنیٹ کنیکشن ایشوز, اور میں خود بھی وہاں پہ بہت سارے لوگوں سے جا کے ملا بھی. ان کا یہی ریزن تھا کہ وہ پاکستان سے اسی لیے گئے. تو اس وقت پاکستان اگر چوتھے نمبر پر ہے, اور آپ دیکھیں سب سے زیادہ نقصان اس وقت صرف فری لانسرز کا نہیں ہے, جو ہمارا ادارہ اور بہت سارے اور ادارے, ویلفیئر ادارے جو ہیں, وہ 60% یوتھ پہ کام کر رہے تھے کہ وہ بھی فری لانسنگ میں آئے. ایک بچہ اگر بحریہ یونیورسٹی یا کسی بھی ادارے کے اندر کمپیوٹر انجینئرنگ پڑھ رہا ہے, تو وہ یونیورسٹی کے دوران فری لانسنگ کرے. اور ہمارے پاس اس وقت صرف کراچی یونیورسٹی کی اگر میں بات کروں, 27,000 سے زیادہ بچے تو وہاں پڑھتے ہیں ایک یونیورسٹی کے اندر. اور ان میں بڑے مقبول ہیں آپ کے کورسز, جو آپ لوگ شارٹ کورسز جیسے ان کی اسکل انہانسمنٹ آپ لوگ کر رہے ہیں, ان کو مختلف کوڈنگ اینڈ ادر اسکل سکھا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے لیے کچھ سائیڈ بزنس کر سکیں, حاصل کر سکیں. اس سے وہ ادارے, وہ بچے جو کہ شاید ہماری اسپیچز یا ہمارے آرٹیکلز پڑھ کے ابھی سوچ رہے تھے فری لانسنگ میں آنا, تو ان کے ذہن میں ہی آئے گا صدرہ کہ کیا ایک دن ہم بے روزگار ہو جائیں گے اچانک سے انٹرنیٹ کے بغیر, جس کو ہم کہتے ہیں ہوائی روزگار ہے. آج آپ کے پاس ہے, کل نہیں ہے, یہ یقین دلانا پڑے گا. آئی تھنک دیر از اے بگ ڈسکنیکٹ. تو فیل سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت, یہ ریاست تھرو آؤٹ کہتی رہی ہے بچوں کو کہ آپ ہنر مند بنیں, آپ نوکری کی تلاش میں نہ جائیں, آپ نوکریاں کریٹ کیجئے, آپ اسٹارٹ اپس بنیے, آپ انٹرپرینورز بنیے. لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اس کا مکمل ایڈوانٹیج اٹھانے کے لیے, جیسے گوگل کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ڈیجیٹل پوٹینشیل $60 بلین کا ہے, اس کے لیے جیسے آپ سڑک اور پل بناتے ہیں نا, جب تک وہاں پہ سڑک پل بجلی نہیں ہوگی آپ کام نہیں کر سکتے, اسی طرح آج کے دور کے ان نئے سکلز کا جو سڑک پل اس کا انفراسٹرکچر ہے, اس کی بیسس ہے سب سے پہلے براڈ بینڈ اور ڈیٹا سروسز, انٹرنیٹ سروسز. اس میں پابندی یا اس میں رکاوٹ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصانات برپا کر سکتی ہے. تو فیل thank you very much for once again putting the thing. Any last words you want to reach out to the policy makers with? دیکھیں پالیسی میکرز ہی نہیں بلکہ میں اپنی فری لانسنگ کمیونٹی کو بھی ایک میسیج دوں گا, کوشش کریں
جو انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں وہ پاکستان کے اندر اسٹیک ہولڈرز کو اور میڈیا کو بتائیں، کیونکہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جن لوگوں کو یہ بات نہیں بھی پتہ تھی اور جن کے پروجیکٹس ہمارے ساتھ بہت اچھے چل رہے تھے، جیسے میں خود بھی انٹرنیشنل کلائنٹس ڈیل کرتا ہوں، وہ بھی اب پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ کا انٹرنیٹ پرابلم، حالانکہ میرا نہیں ہے، بہت سارے وہ لوگ جو کہ وائی فائی کا استعمال کر رہے ہیں ان کا نہیں ہے انٹرنیٹ پرابلم. تو ہم اس کو انٹرنیشنلی اتنا زیادہ، ہم پاکستان میں ہر ادارے کے پاس جائیں، ہم سب مل کے آواز اٹھائیں جیسے آپ بھی اٹھا رہی ہیں، بٹ ہم باہر اگر ملک سے لے کے جائیں گے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ بھی سفر کر جائیں گے. ایبسلیوٹلی. تو دیکھیں، ایک تو انہوں نے کہا کہ اس پورے معاملے کو بھی پروفیشنلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اپنی آلسی کو، اپنی لیزینس کو، اپنے ان پروفیشنلزم کو، کہ اگر آپ نے ٹائم لائنس کو صحیح طرح مینیج نہیں کیا، وہ اس پہ مت ڈالیں تاکہ آپ اس پہ پگی بیک کرتے ہوئے اپنے لیے ایک ریزن تلاش کر لیں. انفارچونیٹلی ایسا ایک طبقہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے. سو دا پوائنٹ از کہ آپ نے اس وقت بڑا سینسٹیولی اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں تاکہ پالیسی میکرز اس کے اوپر ذرا کان دھریں اور اس کا فوری حل نکالیں، لیکن انٹرنیشنلی پاکستان کے امیج کو، اسپیشلی یہ جو سپیریئر ٹیلنٹ ہے ہمارا، اس کو مینیج کرنا پڑے گا. بہت شکریہ توفیل ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے.